بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بچپن گجرات کے قریبی گاؤں میں گزرا۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے، گزر بسر ٹھیک ہو رہی تھی۔ سب سے بڑے بھائی ارشد نے ایم اے کرنے کے بعد ایک سرکاری کالج میں لیکچرشپ حاصل کر لی تھی اور اس کے چند ماہ بعد ان کی شادی کر دی گئی۔ مجھ سے بڑے بھائی امجد اور چھوٹی بہن شازیہ کا رشتہ والد صاحب نے اپنے بھائی کے ہاں کر دیا تھا۔ امجد نے BCom کر کے ملازمت شروع کر دی تھی، جبکہ میں ابھی فرسٹ ایئر میں تھا کہ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میری والدہ بیمار رہنے لگی اور شوہر کی جدائی کا غم انہیں گھن کی طرح لگ گیا تھا۔ ہم نے ان کی دلجوئی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی حالت نہ سنبھلی اور تقریباً 8 ماہ کے بعد وہ بھی سفر آخرت کو سدھار گئیں اور یوں والدین کی شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ میرے FA کے امتحان میں ابھی 2 ماہ باقی تھے کہ بھائیوں کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا، خاص طور پر بھابھی کسی نہ کسی بہانے مجھے نیچا دکھانے اور برا بھلا کہنے کی کوشش کرتی۔ ان کی جلی کٹی سن کر میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتا۔ آمدن ہے کوئی نہیں اور اسے پڑھائی کا شوق چڑھا ہوا ہے، پڑھ لکھ کر کون سا تم نے کوئی ڈپٹی کمشنر بن جانا ہے؟ کام سے جان چھڑانے کے لیے پڑھائی کا خوب ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ بھائیوں کی کمائی کی روٹیاں توڑتا ہے نہ کھٹو کہیں کا۔ یہ وہ طنز کے تیر تھے جو بھابھی کی زبان سے نکل کر میرے دل کو زخمی کر جاتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے FA کیا اور پڑھائی کا شوق ہونے کے باوجود پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور نوکری کی تلاش کرنے لگا۔ لیکن جہاں MA پاس ڈگریاں لے کر نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، وہاں FA پاس کو نوکری کہاں سے ملنی تھی؟ لہٰذا نوکری کی تلاش میں در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ اس گھر میں میرے زخموں پر مرہم رکھنے والی صرف میری بہن شازیہ تھی۔ وہ ہر وقت میری دلجوئی کرتی رہتی۔ مایوسیوں اور نا امیدیوں میں وہ مجھے امید کی کرن دکھائی دیتی اور میرا حوصلہ بڑھاتی، اور کبھی کبھی وہ خود بھی رو پڑتی اور کہتی کہ بھیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ آپ کو اتنا کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ آخر آپ ان کے بھائی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو نوکری نہیں ملتی تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آخر کیوں یہ آپ کو تانے دیتے رہتے ہیں؟ اب میں اسے کیا سمجھاتا کہ باپ اور بھائی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ابا جان نے انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس قابل بنایا کہ یہ مناسب روزگار حاصل کر سکے۔ اب ابا جان اس دنیا میں نہیں ہے، میری تقدیر میں شاید یہی لکھا ہے۔ میں اسے تسلی دیتا کہ پگلی، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جب میں ان کی باتوں کا برا نہیں مانتا تو ان کی باتوں کو دل پہ کیوں لیتی ہے؟ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے۔ میں بہن کو تو مطمئن کر دیتا تھا، لیکن خود بے چین سا ہو جاتا تھا۔ زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن لگتا تھا تقدیر ابھی مجھ پر مہربانی کرنے سے کترا رہی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی کا رویہ شازی کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ اگر ابا جان بھائی کے رشتے کی بات چچا سے نہ کر گئے ہوتے تو چچا بھی ہمارے گاؤں ہی میں رہتے تھے اور بھائیوں پر ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ ویسے بھی امجد بھائی کی شادی چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، لہٰذا دونوں بھائی اور بھابھی شازیہ کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ اس کے ساتھ بھی نہ جانے کیسا سلوک کرتے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد چچا کے سوا باقی رشتہ داروں سے میل جول بھی بھائیوں نے کم کر دیا تھا۔ صرف شادی و مرگ پر آنا جانا رہ گیا تھا۔ کراچی میں ہماری ایک خالہ رہتی تھی۔ جب والدہ زندہ تھی تو وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر آ جاتی تھی، لیکن والدہ کی وفات کے بعد اور بھائی بھابھی کا خشک مزاج دیکھ کر انہوں نے بھی آنا جانا کم کر دیا تھا۔ انہی دنوں ان کی بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ شادی کارڈ کے ساتھ خالہ کا خط بھی آیا تھا جس میں شادی میں شرکت کی تاکید کی تھی۔ گجرات سے کراچی تک کا طویل سفر تھا اور 2-3 دن قیام لازمی تھا، لہٰذا دونوں بھائیوں نے چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنایا اور مجھ سے کہا کہ تم شازیہ کو ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ اس طرح خالہ کو بھی گلہ نہ ہوتا اور چند روز کے لیے مجھ سے ان کی جان بھی چھوٹ جاتی۔ اتفاق سے شادی سے 1 ہفتہ پہلے شازیہ کو بخار ہو گیا، جس سے وہ خاصی نقاہت محسوس کرنے لگی اور اس کی تیمارداری کے لیے چچا بھی آئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم دونوں کا کراچی جانے کا پروگرام ہے تو انہوں نے شازیہ کو بھیجنے سے منع کر دیا۔ یہ سفر طویل ہے، کہیں راستے میں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، لہٰذا طے یہ پایا کہ میں اکیلا ہی کراچی جاؤں گا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کراچی کا میرا یہ پہلا سفر تھا۔ اتنا لمبا سفر میرے لیے سہانے روح تھا۔
لیکن جانا بھی ضروری تھا، فارغ تو تھا ہی۔ سوچا چلو کچھ دنوں کے لیے بھائیوں اور بھابھیوں کے تانے تو نہیں سننے پڑیں گے۔ میں ٹرین میں بیٹھ کر کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ گاڑی میں خاصا رش تھا، میں نے سیٹ ریزرو بھی نہیں کروائی تھی۔ مجھے اتنا لمبا سفر کرنے کا اتفاق ہی کب ہوا تھا؟ پہلے تو میں پریشان ہو گیا، پھر سوچا ہو سکتا ہے اگلے کسی اسٹیشن پر جگہ خالی مل جائے، لیکن اگلے اسٹیشن پر صورتحال یہ ہوئی کہ اگر 10 مسافر اترتے تو 20 مسافر چڑھ آتے۔ بہت سے مسافر تو دروازے کے پاس اپنا سامان رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے۔ میں اپنا بیگ پاؤں کے پاس رکھ کر ڈبے کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور میری ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر کراچی تک مجھے ایسے ہی سفر کرنا پڑا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ میں ابھی اسی سوچ بچار میں تھا کہ سامنے سیٹ پر بیٹھے ایک نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ وہ مجھے کچھ دیکھا دیکھا سا لگا، اور پھر جب میں اس کے قریب گیا تو پھر اس نے یاد دلایا کہ وہ میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ جمال تھا۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص سے میرا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، انہوں نے گجرانوالہ جانا ہے، تم یہاں بیٹھ جانا۔ گجرانوالہ اسٹیشن پر جمال کے ماموں اتر گئے اور یوں مجھے بیٹھنے کو جگہ مل گئی۔ میں نے جمال سے اس کی موجودہ مصروفیات کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں راولپنڈی میں ملازمت کرتا ہوں، والد صاحب کراچی ملازمت کرتے ہیں ٹیلی فون کے محکمے میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ جمال بھی کراچی جا رہا ہے تو مجھے اور خوشی ہوئی، کیونکہ اتنا طویل سفر تنہا کاٹنے کے تصور سے ہی میں ہلکان ہو رہا تھا۔ جمال نے جب مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اپنی تمام داستان سنا دی۔ میرے حالات سن کر جمال کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے والد سے ملواؤں گا، وہ ضرور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر دیں گے۔ جمال میرے لیے فرشتہ ثابت ہو رہا تھا۔ ملازمت میرے لیے اس وقت اہم ضرورت تھی۔ بھائیوں اور بھابھی کی باتیں سن کر میں عاجز آ گیا تھا۔ ویسے بھی حالات اس سٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ جتنی جلدی مجھے ملازمت مل جائے اتنا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ جمال کی رفاقت میں طویل سفر بغیر کسی اذیت کے گزر گیا۔ کراچی پہنچ کر جمال نے مجھے اپنے والد کا پتہ دے دیا اور مجھے تاکید کی کہ میں کل شام کا کھانا ان کے ہاں کھاؤں۔ میں وعدہ کر کے ٹیکسی میں سوار ہو کر ملیر کے علاقے ماڈل کالونی کی طرف روانہ ہوا۔ ڈرائیور کے تعاون سے میں خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ کا گھر ان کے معاشی آسودگی کا پتہ دیتا تھا۔ خالہ کی 3 بیٹیاں تھیں، لبنہ، سمیہ، طیبہ، جبکہ بیٹا کوئی نہیں تھا۔ خالہ، خالو اور ان کی تینوں بیٹیاں بڑے اتفاق سے ملی۔ دیگر گھر والوں کے نہ آنے کا سبب پوچھا تو میں نے بتایا۔ خالہ سن کر بڑی حسرت سے بولی، چلو میری مرحومہ بہن کے گھر سے کوئی تو آیا، ورنہ جب سے بہن فوت ہوئی ہے آپ لوگ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ میں ان کی باتوں کا کیا جواب دیتا، اس لیے خاموش رہا۔ مجھے خاموش دیکھ کر چھوٹی طیبہ بولی، امی جان آپ تو ہر کسی کے سامنے اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، آئیں بھائی جان آپ پہلے آرام کر لیں، باقی باتیں کھانے پر ہوں گی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ تو تھا ہی، لہٰذا میں بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اگلے دن میں خالہ کو بتا کر جمال کے والد صاحب سے ملنے گیا۔ جمال پہلے ہی والد صاحب سے میرا ذکر کر چکا تھا، لہٰذا مجھے وہاں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جمال کے والد صاحب نے پوچھا، بیٹے تم کس قسم کی ملازمت چاہتے ہو؟ میں نے کہا، انکل حالات ایسے ہیں کہ جیسی بھی مل جائے قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے محکمے میں آپریٹر کی آسامیاں خالی ہیں، FA پاس لڑکوں کی ضرورت ہے۔ چند روز پہلے اخبار میں اشتہار آیا تھا، ابھی درخواست دی جا سکتی ہے، اگر تم چاہو تو درخواست دے دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ملازمت تو مجھے یہاں مل جائے گی، لیکن رہائش کا کیا ہوگا؟ شروع میں 5,000 یا 6,000 کی تنخواہ ہوگی، اس میں الگ مکان لے کر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ مجھے سوچ میں مگن دیکھ کر جمال بولا، یار نعمان تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ اگر رہائش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ابا جان کے ساتھ رہ سکتے ہو، انہیں محکمے کی طرف سے فلیٹ ملا ہوا ہے۔ جمال کے والد صاحب نے بھی تائید دی۔ میں نے باقی فیصلے بات پر چھوڑ دیے اور وہیں بیٹھ کر درخواست لکھ دی۔ جمال کے والد نے کہا کہ تم درخواست دے دو، میں جمع کروا دوں گا اور تم ٹیسٹ انٹرویو تک اسناد گھر سے منگوا لو، وہ میں بعد میں درخواست کے ساتھ لگا دوں گا۔ میں نے جمال اور اس کے والد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھا کر ان سے اجازت لی اور واپس خالہ کے گھر آ گیا۔
جب میں نے خالہ کو بتایا کہ میری نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے تو سب بہت خوش ہوئے، لیکن جب میں نے یہ بتایا کہ میں جمال کے والد صاحب کے ساتھ رہوں گا تو خالہ سخت ناراض ہوئیں اور بولی، بھلا اپنا گھر چھوڑ کر کسی غیر کے گھر کیوں رہو گے؟ میں تو پہلے کہتی تھی کہ بہن کے مرنے کے بعد تم لوگ آنا جانا بھی چھوڑ دو گے۔ میں تمہاری ماں نہ صحیح خالہ تو ہوں، تم اگر ہمیں اپنا سمجھتے تو اس طرح بات نہ کرتے۔ اتنا کہتے ہوئے خالہ اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میں خود بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ ایک سگے بھائی تھے جو میرا وجود برداشت نہیں کرتے تھے، اور ایک یہ خالہ تھی جو اپنے گھر رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب باقی گھر والوں نے بھی اصرار کیا تو میں نے خالہ کے ہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اپنی بہن شازیہ بہت یاد آ رہی تھی۔ اس گھر میں وہی تو تھی جو مجھ سے محبت کرنے والی تھی۔ میں نے اسے کال کر کے ساری صورتحال بتا دی اور اسناد وغیرہ فیکس کرنے کا کہا۔ اگلے 3-4 دن شادی کے ہنگاموں میں گھر کی مصروفیات میں گزر گئے۔ لبنہ کی شادی ہو گئی۔ سمیہ اور طیبہ خوش طبیعت کی مالک تھیں۔ سارا گھر ان کے کہکہوں سے گونجتا رہتا۔ لبنہ کی شادی کے بعد خالہ کا گھر کچھ اداس اداس سا لگنے لگا، لیکن طیبہ کی شوخی اور شرارتیں اس اداسی کو کم کیے دیتی تھیں۔ سمیہ، جس کو سبھی سیمی کہتے تھے، اس کی طبیعت دونوں بہنوں سے مختلف تھی۔ بہت کم مجھ سے بات کرتی تھی، اس لیے میں نے بھی کبھی اسے محسوس نہ کیا۔ چند روز کے بعد میرا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوا اور یوں مجھے محکمہ ٹیلی فون میں آپریٹر کی جاب مل گئی۔ میں نے جمال کا اور اس کے والد صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا، اور پھر میں نے شازیہ کو کال کر کے خوشخبری سنائی۔ اس نے میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملازمت ملنے پر بھائیوں اور بھابھی کی طرف سے بھی مبارکباد کی کال آئی۔ میں نے ملازمت شروع کر دی اور خالہ کے گھر رہنے لگا۔ خالہ کے گھر میں مجھے بہت اپنائیت ملی۔ میرا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا۔ شام کو کبھی کبھی ہم آئس کریم کھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ طیبہ آئس کریم کی بہت شوقین تھی۔ کوئی بات ہوتی تو وہ کہہ اٹھتی، واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اسی خوشی میں آج شام کو آئس کریم کھانے چلیں گے۔ اس کی اس بات پر ایک بھرپور کہکہا ابھرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ سیمی مجھ سے کچھ نروس سی رہتی ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی۔ کھانے کی میز پر یا چائے کے دوران مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب میں سر اٹھا کر دیکھتا تو سیمی کو اپنی طرف متوجہ پاتا۔ جو ہی آنکھیں چار ہوتی وہ آنکھیں جھکا لیتی۔ میں جوں سیمی کے بارے میں سوچتا میری بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ خالہ اور خالو نے ایک ایسے وقت میں جب میرے سگے بھائی میرا وجود بوجھ محسوس کر رہے تھے مجھے اپنے بیٹے کی طرح اپنے گھر میں جگہ دی۔ میں ان کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا، لیکن سیمی کا رویہ مجھے احسان فراموشی پر اکسا رہا تھا۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ خاندان میں اس طرح کے رشتے ہوتے رہتے ہیں۔ شازیہ اور امجد بھائی کا رشتہ بھی تو چچا کے گھر ہوا تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ خالو کی اپنی مالی حیثیت ٹھیک تھی، جبکہ میں معمولی ملازم تھا اور خالہ کے گھر میں مقیم۔ آخر ایک اعتماد تھا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی، پھر میں ان کے اعتماد کو کس طرح ٹھیس پہنچا سکتا تھا؟ لڑکیاں تو ہوتی ہی بے وقوف ہیں، وہ ہواؤں میں محل بنانے اور پانی کی سطح پر لکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں کس طرح اس کے ساتھ اس کے سراب کے پیچھے بھاگ سکتا تھا؟ میرا ضمیر اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ یہ سب میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، اور پھر میں خدا سے دعا کرتا کہ یہ واقعی میری غلط فہمی ہو، کیونکہ ابھی میں نے اپنا مستقبل بنانا تھا۔ شازیہ کی شادی کے سلسلے میں اپنا فرض بھی ادا کرنا تھا۔ میں شازیہ کو جہیز میں زندگی کی ہر آسائش دینا چاہتا تھا۔ بھائیوں نے اپنے طور پر اس کے جہیز کے لیے بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نے محکمانہ ترقی کے لیے ملازمت کے ساتھ ساتھ BA کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ اگر میں ابھی سے عشق و محبت کے چکروں میں پڑ جاتا تو اپنی منزل کو نہ پا سکتا۔ تقدیر نے بڑی مشکلوں سے ایک موقع فراہم کیا تھا۔ میں نے اگر یہ موقع بھی گنوا دیا تو پھر ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا رہوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی سیمی کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتا ہوں۔ میں ایک قدم بھی اس راستے پر نہیں رکھنا چاہتا تھا جو راستہ رسوائیوں کا راستہ ہو سکتا ہے، جو میرے مستقبل، میری انا اور خودداری کی قتل گاہ تک جا سکتا ہے۔ میں کئی روز تک بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اب مجھے یہ گھر چھوڑ کر الگ فلیٹ لے لینا چاہیے۔ اب میری تنخواہ اتنی تھی کہ میں الگ فلیٹ لے کر رہ سکتا تھا۔ لہٰذا ایک روز کھانے کی ٹیبل پر میں نے خالہ سے مخاطب ہو کر کہا، خالہ جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ خالہ بولی، ہاں بیٹا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ لیکن آپ اس کا غلط مطلب نہیں لیں گی، میں نے حوصلہ کر کے کہہ ہی دیا تھا۔
خالہ جان، آپ نے جس طرح مجھے محبت دی اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ الگ فلیٹ لے کر رہ سکتا ہوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں… خالہ نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور کہنے لگی، ہم نے تمہیں غیر سمجھ کر نہیں، اپنا بیٹا سمجھ کر اس گھر میں رکھا تھا۔ ہمارا کون سا کوئی اپنا بیٹا ہے؟ تمہارے یہاں رہنے سے ہمارے بیٹے کی کمی پوری ہو گئی اور تم ہو کہ غیروں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے… نہیں خالہ جان، میرا تو آپ نے اس طرح خیال رکھا ہے کہ میں اسے ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ… خالہ نے پھر میری بات کاٹ دی۔ تمہیں الگ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہیں رہو گے۔ خالہ نے فیصلہ سنا دیا اور میں نے خاموشی سے ان کے فیصلے کے آگے نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکا دیا۔ خالہ نے مجھے کہا اور فوراً بول اٹھی، یہ ہوئی نا بات۔ اسی خوشی کے موقع پر سب کو میری طرف سے آئس کریم کی ٹریٹ۔ سب ہنس دیے۔ میں نے کنکیوں سے سیمی کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا۔ اگلے روز سیمی میرے کمرے میں آئی اور عجیب انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ جیسے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سیلاب جو نہ جانے کب کا رکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں ہی نہیں وہ بھی مجھ پر برس رہی تھی۔ دوسروں کی محبت کی یوں توہین کی جاتی ہے؟ کیا آپ کے نزدیک دل کانچ کے کھلونے ہیں جنہیں جب چاہا توڑ دیا؟ کیا آپ کے نزدیک کسی کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بڑے شوق سے یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ کو جانے کی بات کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ کی اس بات سے کسی کے دل پر کیا گزرے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اتنے عرصے میں آپ کو اپنی محبت کا احساس نہ دلا سکی۔ میری محبت میں شاید کوئی کمی تھی، میں اپنی نظروں میں آپ گر گئی ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جس دن آپ یہ گھر چھوڑ کر گئے، میں یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ میں نے لاکھ خود کو سمجھانا چاہا کہ جو تمہاری نظروں کا مفہوم نہیں سمجھتا، جس کا دل تمہارے دل کے ساتھ نہ دھڑکتا، آخر تم کیوں اس کے پیچھے دیوانی ہو رہی ہو؟ میں اپنی زندگی آپ کے نام کر چکی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ آنسو پونچھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ اس گھر میں مجھے بہت محبت ملی تھی، لیکن سیمی کی محبت نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ سیمی بہت خوبصورت، حساس اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن میری اس گھر میں حیثیت ایسی تھی کہ میں سیمی کو پسند کرنے کے باوجود اس سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ خالہ کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ چند دنوں بعد گھر سے بھائی نے کال کی کہ چچا شازیہ کی شادی کی تاریخ مانگنے آئے تھے۔ اگلے ماہ کی 12 تاریخ طے پائی ہے، تم یکم کو چھٹی لے کر آ جانا۔ میں نے یکم سے پہلے چھٹی لی اور خالہ کو ماں فیملی ساتھ شادی میں شرکت کی تاکید کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ سب آئیں گے۔ میں نے جو رقم جمع کی تھی وہ ہمراہ لی اور گھر آ گیا۔ میرے پاس جتنی رقم تھی میں نے بھائی کے حوالے کر دی۔ شازیہ کے لیے میں بہت سی چیزیں خرید کے لایا تھا۔ شازیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ بھی اب میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ کمانے جو لگ گیا تھا، میں اب ان پر بوجھ نہیں تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے خالہ، خالو، سیمی، طیبہ بھی آ گئیں۔ شادی کا مرحلہ خیریت سے ختم ہوا اور ہم کراچی آ گئے۔ کراچی آ کر میں سیمی سے نظریں نہ ملاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری نظروں سے بھی محبت کا پیغام پڑھ لے اور پھر ایک سراب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے۔ میں اب خود بھی سیمی سے محبت کرنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سیمی کے آنسو پونچھ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے اسے اپنی محبت کا احساس نہ ہونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ باز آ جائے، مجھ سے مایوس ہو جائے اور میں خالہ، خالو کی نظروں سے گرنے سے بچ جاؤں۔ سیمی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ اس کے بعد میری بے رخی سے وہ کچھ اداس رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس بھی آتا تھا اور پیار بھی، صرف میری انا اور خودداری کی وجہ سے۔ میں ایک معصوم لڑکی کی محبت کے پاکیزہ جذبوں کو نظر انداز کر کے اس کا دل تڑپا رہا تھا، لیکن میں جو کچھ کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں مجھے احساس ہوا جیسے طیبہ کو اس صورتحال کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی مجھے اور کبھی سیمی سے چھیڑ خانی کرتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سیمی نے خود اسے اپنا رازدار بنایا تھا یا اسے خود ہی اس معاملے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ اگر طیبہ کو پتہ چل سکتا تھا تو خالہ اور خالو کو بھی اس معاملے کی ہوا لگ سکتی تھی۔ میں اس بارے میں فکر مند رہنے لگا اور سیمی سے گفتگو میں مزید احتیاط کرنے لگا۔ ایک دن طیبہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی جان، آپ کو پتہ ہے آپی آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔
وہ آپ کی محبت میں اس قدر آگے نکل چکی ہے کہ اگر آپ انہیں نہ ملے تو شاید وہ خودکشی کر لے۔ وہ اتنی حساس ہیں کہ مجھے اب ان کی طرف سے فکر رہنے لگی ہے اور وہ کہیں کچھ کر ہی نہ لے، لہٰذا آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کر لیں اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بات کر رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، طیبہ تم جانتی ہو کہ اس گھر میں میری پوزیشن کیا ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ تم سیمی کو سمجھاؤ کہ خود کو تقدیر کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، وہ جہاں لے جائیں سو لے جائیں، ورنہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ مجھے اس گھر سے تحفظ اور محبت ملی ہے، خالہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح چاہتی ہیں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے خالہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ میں نے سیمی سے اسی لیے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ سیمی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی محبت یک طرفہ ہے۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور حالات نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہم نہ مل پائے، تو خود سوچو اس کی حالت کیا ہوگی۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ جب تک حالات ہمارے حق میں نہیں ہو جاتے تم اسے نہ بتانا۔ طیبہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں صرف آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر راضی ہیں نا؟ تو بس ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند روز کے بعد میں دفتر سے گھر آیا تو دیکھا چچا جان، بھائی جان، بڑی بھابھی، خالہ کے گھر موجود تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ میرے لیے سمی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ طیبہ نے کال کر کے انہیں پتہ نہیں کیا بتایا کہ وہ رشتہ مانگنے آ گئے۔ میں خوش بھی تھا۔ جب چچا نے خالہ سے بات کی تو وہ بولی، نعمان نہایت سعادت مند لڑکا ہے، میں اس کے حسن اخلاق اور حسن کردار سے بہت متاثر ہوں۔ اسے میں نے بہت پہلے ہی اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے ہماری طرف سے ہاں ہی سمجھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ سیمی کو مجھ سے کس قدر محبت ہے۔ میرے دل میں جو خدشات تھے وہ بے بنیاد نکلے اور خالہ نے بڑی محبت اور خوشی سے یہ رشتہ منظور کر لیا تھا۔ شادی 1 سال بعد ہونا قرار پائی تھی تاکہ اس وقت تک میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں۔ کچھ عرصہ بعد میں نے محسوس کیا کہ اب میرا خالہ کے گھر رہنا مناسب نہیں ہے۔ جب میں نے خالہ سے بات کی تو انہوں نے بھی اجازت دے دی، کیونکہ اب میں نے ان کی بیٹی کو بیاہنے آنا تھا۔ میں نے ایک مناسب سا فلیٹ کرایہ پر لے لیا اور شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میں مسرتوں کی وادی میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ کراچی میرے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا تھا۔ اس شہر نے مجھے بڑی خوشیاں اور بڑا مقام دیا تھا، اور اب ایک محبت کرنے والی بیوی میری زندگی میں آنے والی تھی۔ میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگا تھا۔ اب میں خالہ کے گھر بہت ہی کم جاتا تھا، اگر جاتا بھی تو سیمی میرے سامنے نہ آتی تھی اور میں کچھ دیر کے بعد واپس پلٹ آتا۔ ایک دن میں خالہ کے گھر گیا کچھ دیر کے لیے۔ خالہ کچن میں گئیں تو میں نے طیبہ سے سیمی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بڑی افسردگی سے بتایا کہ بھائی جان، جب سے آپ دونوں کا رشتہ طے ہوا ہے باجی کو جیسے چپ لگ گئی ہے، دکھ کی پرچھائیاں ان کے چہرے پر عیاں ہونے لگی ہیں۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ اس شادی پر خوش نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ طیبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سمی نے خود مجھ سے کہا تھا اور تم نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اب میرا اس سے ملنا مناسب نہیں ہے۔ طیبہ، تم ہی پتہ چلاؤ اسے کیا پریشانی ہے۔ طیبہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اصل بات کا پتہ لگائے گی۔ میں خالہ سے ملے بغیر وہاں سے اٹھ آیا۔ طیبہ کی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ جو لڑکی میرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی وہ مجھ سے شادی پر خوش نہیں تھی۔ چند دنوں کے بعد میں پھر خالہ کے ہاں گیا اور موقع ملتے ہی طیبہ سے پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ وہ بولی، آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ ہی بہت حساس طبیعت کی مالک ہے۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کا اظہار بھی انہوں نے آپ سے کیا تھا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو ان سے محبت نہیں ہے، ورنہ آپ اس کا اظہار ضرور کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ صرف میرے کہنے پر شادی کے لیے راضی ہوئے ہیں، اور چونکہ آپ کے گھر والوں کو بھی میں نے بلایا تھا، اس لیے وہ سمجھتی ہیں کہ آپ یہ شادی مجبوراً یا بس ایسے ہی کر رہی ہیں۔ آپ ہی کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے جسے اس کے ساتھ محبت ہی نہ ہو، جو اتنے عرصے تک میری محبت کو ہی نہ سمجھ سکا۔ اس کے ساتھ کیا زندگی گزارنی؟ اگر امی ابو نے ہاں نہ کر دی ہوتی تو میں اس شادی سے انکار کر دیتی۔ طیبہ کے الفاظ میری سماعت پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔
میں نے طیبہ سے التجا کی، پلیز طیبہ، اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن محبت کے اظہار میں کیا رکاوٹیں حائل تھیں؟ اگر مجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو میں اس سے شادی پر کیوں راضی ہوتا؟ کیا صرف کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی کسی سے شادی پر تیار ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہوتی ہے؟ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ تم صرف میرا دل رکھنے کے لیے یہ سب کہتی ہو۔ میں نے طیبہ سے کہا کہ تم اسے پھر سمجھاؤ، میری طرف سے اسے یقین دلاؤ، اگر پھر بھی اسے یقین نہ آیا تو پھر میں خود اس سے بات کروں گا۔ میں جتنی دیر وہاں رہا مجھے سیمی نظر نہ آئی۔ میں خالہ سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد اسے یقین آ جائے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ میں اسے اپنے دل کی کیفیت بتاؤں گا اور اسے اپنی مجبوری بتاؤں گا کہ میں کیوں اسے اظہار محبت نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ ایک روز طیبہ کی کال آئی کہ بھائی جان آپ ہی نے سلیپنگ پلز کھا لی ہیں، فوراً پہنچے۔ میں دیوانہ وار خالہ کے گھر پہنچا، لیکن تب تک سمی اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی۔ سارا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی طیبہ مجھ سے لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جان آپ ہی کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا تھا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میرے تو ہوش و حواس کھو گئے۔ جب ہوش آیا تو میری دنیا ہی لٹ چکی تھی اور سیمی کو منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا، اور میں آخری دفعہ اپنی محبت کا دیدار بھی نہ کر سکا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیمی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں جو خالہ کی نظروں سے گرنے سے بچنے کے لیے سیمی سے اپنا اظہار محبت نہ کر سکا، آج خالہ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ سیمی، تم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی ہے۔ ایک بار مجھے صفائی کا موقع تو دیتی۔ جب ہمارا ایک ہونے کا وقت آیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئیں۔ میں تو تمہیں ہم سفر بنانا چاہتا تھا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر زندگی کی آخری سانس تک سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن کہاں آ کے لٹ گیا کارواں، اس کا پتہ نہیں تھا۔ کراچی شہر مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگا تھا۔ میں جس شہر کو اپنی خوشیوں کا گہوارہ سمجھ رہا تھا وہ میری خوشیوں کا قاتل نکلا تھا۔ میں کراچی شہر چھوڑ کر دوبارہ اپنے گاؤں آ گیا۔ آج مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ بہار مجھ سے روٹھ گئی ہے اور میں دوبارہ خزاؤں کی زد میں ہوں۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ازل سے ہی خزاں میرا نصیب ہے۔